أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ جی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اگر شوہر اپنی بیوی کو فَإِن طَلَّقَهَا تیسری طلاق بھی دے دے، طَلَّقَهَا أَيْ ثَلَاثًا یعنی مطلقہ عورت کو تیسری طلاق بھی دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْد اب یہ بیوی اس شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ جب تک وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے. فَإِن طَلَّقَهَا پھر اگر وہ دوسرا شوہر بھی طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا اب اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے پہلے شوہر کے پاس جو ہے دوبارہ نئے نکاح کے ساتھ اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کر لے. ان ظن ان یقیما حدود اللہ بشرطیہ کہ ان دونوں کو گمان ہو یا غالب گمان ہو کہ وہ اللہ کی حدود قائم رکھیں گے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یہ اللہ کی حدود ہیں، يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللہ اس کو واضح فرما رہے ہیں اس قوم کے لیے یعلمون جو جانتے ہیں. پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی تھی الطلاق مرتان طلاق زیادہ سے زیادہ 2 مرتبہ ہے، کہ پہلے جیسے میں نے عرض کیا تھا حتی الامکان شریعت یہ چاہتی ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہ دے. اس کے لیے اللہ نے قرآن حدیث کے اندر بہت ساری ایسی جو ہے فضیلتیں اہمیتیں بیان فرمائی ہیں کہ جس سے طلاق واقع نہ ہو، آپس کا جو ہے تعلق برقرار رہے، کیونکہ طلاق سے جو ہے نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، خاندان برباد ہو جاتے ہیں. اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے شیطان سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے جب میاں بیوی میں طلاق ہوتی ہے. شیطان آپس میں بیٹھتے ہیں، اپنی ایک دوسرے کی کارگزاری بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں آدمی سے یہ گناہ کروایا، دوسرا کہتا ہے میں نے فلاں سے چوری کروا دی، فلاں کہتا ہے میں نے زنا کروا دیا. اس طرح کی ایک دوسرے کو کارگزاری سناتے. لیکن جو شیطان یہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں طلاق کروا دی، تو جو بڑا شیطان ہوتا ہے اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، دوسروں سے کہتا ہے دیکھو اس نے صحیح کام کیا، یہ ہے کام، تمہارا گناہ تھوڑا سا تھا ختم ہو گیا، لیکن یہ ایسا گناہ ہے اس کی وجہ سے جو ہے نسلیں برباد ہوں گی، خاندان برباد ہوں گی. بہرحال کبھی کوئی ایسی ضرورت پڑ جائے کہ طلاق کے بغیر گزارا ہی نہ ہو، کہ بعض موقعوں پر ایسے جو ہے آپس میں شادی ہو جاتی ہے، اگر اس کو ختم نہ کیا جائے تو دونوں کی زندگی عذاب بن کر اجیرن بن کر رہ جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر طلاق کی احکام بھی بیان فرمائے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ طلاق کی کبھی ضرورت پڑے ہی تو کم از کم زیادہ سے زیادہ 2 طلاق ہے، ورنہ طلاق کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی طہر کے اندر، پاکی کے اندر، وہ پاکی جس میں بیوی سے ملاقات نہ کی ہو، جماع مباشرت نہ کی ہو، 1 طلاق دے بس. اس کے بعد کیا ہے کہ عورت اپنی عدت گزارے، اور وہ جب عدت گزارے کی خود بخود نکاح سے نکل جائے گی. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ عدت کے اندر اگر دونوں میاں بیوی جو ہے اس بات پر راضی ہوتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، دوبارہ ہم اپنے نکاح کو قائم رکھیں،
تو عدت کے اندر تو بغیر نکاح کے رجوع ہو جائے گا۔ اگر عدت گزر بھی گئی 1 سال 2 سال بعد، جب چاہیں دوبارہ نئے نکاح سے وہ اپنے نکاح کو دوبارہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا زیادہ سے زیادہ 2 مرتبہ طلاق دینی چاہیے۔ جب 2 مرتبہ طلاق دے دی فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، ابھی بھی شوہر کو کے لیے 2 ہی راستے ہیں، یا تو بیوی کو جو ہے صحیح دستور کے مطابق روک لے، یعنی جو طلاق دی ہے اس سے رجوع کر لے اگر عدت میں ہے، اگر عدت گزر گئی تو دوبارہ نکاح قائم کر لے۔ اور آگے فرمایا او تصریح بإحسان، یا اس نے ارادہ ہی کر لیا کہ بیوی کو نہیں رکھنا تو خوش اسلوبی کے ساتھ اسے چھوڑ دے، یعنی اس کی عدت گزرنے دے، عدت گزرے گی وہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی، جو ہے وہ کہیں اور شادی کر سکتی ہے، یہ کہیں اور شادی کر سکتی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، کہ جب رخصتی ہو گئی، اب جب شوہر نے جو مہر دیا تھا بیوی کو اس میں سے کچھ وہ واپس نہیں لے سکتا۔ اللہ نے فرمایا یہ حلال نہیں ہے کہ جو مہر تم نے دیا تھا تم اس کے واپسی کا مطالبہ کرو، نہیں، بلکہ تم نے عورت سے فائدہ اٹھا لیا، اب وہ مہر اسی کا ہے۔ إِلَّا أَن يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، مگر یہ کہ تمہیں خوف ہو کہ تم اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکو گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ تم اللہ کی حدود ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں وہ قائم نہیں کر سکو گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی مفتدت بہ، کہ عورت اپنا مالی معاوضہ دے کر اپنے نکاح سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ یہ خلا کی صورت ہوتی ہے۔ خلا کی صورت کیا ہوتی ہے کہ جب عورت خود سے طلاق کا مطالبہ کرے، عورت کی وجہ سے ہی عورت کو شوہر اچھا نہیں لگ رہا، وہ یہ چاہتی ہے کہ میں شاید اگر اس کے ساتھ رہوں گی اس شوہر کے حقوق ادا نہیں کروں گی، تو شریعت نے عورت کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے یہ کہے کہ تم میرا مہر مجھے نہ دو یا مجھ سے پیسے لے لو اور اس کے عوض مجھے طلاق دے دو، یہ خلا ہے۔ لیکن آج کل خلا کا معاملہ بہت ہی سنگین ہے اور اس کی وجہ سے بڑا ہی زنا عام ہو رہا ہے کہ عورتیں کیا کرتی ہیں، کسی وکیل کو لیتی ہیں، وکیل سے بات کرتی ہیں کہ میرا شوہر، وکیل کہتا ہے آپ یہ لکھو کہ میرا شوہر شرابی ہے، نشی ہے اور مجھے خرچہ نہیں دیتا، اور 1-2 باتیں جھوٹ لکھوا کے وہ مقدمہ عدالت میں دائر کر دیتی ہیں، اور جو ہے وہاں سے جج ان کو خلا کی ڈگری جاری کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے یہ بالکل ایسا کرنے سے جو ہے خلا واقع نہیں ہوتا۔ خلا جو ہے طلاق دینے کا حق صرف اللہ نے پوری دنیا میں شوہر کو دیا ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، کوئی دنیا کا جج، کوئی مفتی، کوئی قاضی کسی کی بیوی کو طلاق دینے کا حق نہیں رکھتا، صرف شوہر کے ہاتھ میں یہ حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے۔ تو یہ نہیں ہے جیسے آج کل ہوتا ہے، عورتیں فوراً جا کے عدالت سے خلا لے لیتی ہیں، بعض دفعہ شوہر کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میری بیوی نے خلا لے لی، تھوڑی سی ناراضگی ہوئی فوراً جا کے عدالت سے خلا کا مطالبہ کر دیا، تو یہ خلا نہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ فوراً عورتیں آگے نکاح کر لیتی ہیں، حالانکہ وہ پہلے شوہر کی جو ہے اس سے نکاح سے ہی نہیں نکلی، کیونکہ جب تک شوہر خلا نہیں دے گا اس وقت تک خلا نہیں ہوگا، عدالت کے دینے سے نہیں ہوگا۔ کوئی جج جو ہے اپنی بیوی کو تو طلاق دینے کا وہ حق رکھتا ہے، کسی کی بیوی کو کوئی اختیار نہیں ہے، چاہے کوئی جج ہو کوئی بھی ہو، کہ وہ اس کی بیوی کو طلاق کی ڈگری اسے دے دے۔ تو اس لیے اللہ نے یہ بات جو ہے آج کل اس سے بڑا غلط جو ہے زنا پھیل رہا ہے کہ عورتیں بہت ساری ایسے کر رہی ہیں، عدالت سے خلا لیتی ہیں اور خلا لینے کے بعد جو ہے پھر آگے نکاح کر لیتی ہیں، حالانکہ ان کا ابھی پہلے شوہر سے ہی نکاح باقی ہوتا ہے۔ تو اس سے جو ہے عدالتی خلا جو ہے بالکل واقع نہیں ہوتا، اس سے بچنا چاہیے۔ طلاق لینی ہے تو شوہر ہی دے گا تو طلاق ہوگی، ورنہ طلاق نہیں ہوگی۔ جو خلا اللہ نے شریعت میں رکھا ہے وہ جو ہے عورت کا حق ہے، لیکن وہ شوہر سے ہی لے گی، شوہر دے گا، سین
کرے گا، شوہر کہے گا میں تمہیں خلا دیتا ہوں تو واقع ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اسی اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، ان سے تجاوز نہ کرو۔ ومن یتعد حدود اللہ، جو شخص اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا، فاولئک هم الظالمون، وہ بڑا ظالم ہوگا۔ آگے اللہ کا فرمان، اب پیچھے اللہ نے بات بیان فرمائی تھی طلاق دینی پڑے تو صرف 2 دینی ہے۔ اس کا فائدہ میں نے بتا دیا کہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے عدت کے اندر رجوع کر لیں، آپس میں نکاح باقی رہے گا، اور عدت کے بعد دوبارہ نیا نکاح کر لیں، پھر اپنے نکاح کو قائم کر سکتے ہیں۔ لیکن جو تیسری بات اللہ نے فرمائی فَإِن طَلَّقَهَا أَيْ ثَلَاثًا، اگر اس نے تیسری طلاق بھی دے دی شوہر نے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بعد، اب یہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں رہے گی، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، ایک ہی صورت ہے اس کے حلال ہونے کے لیے کہ یہ عورت اب کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرے، اور اس کے بعد رخصتی بھی ہو اور شادی والا معاملہ بھی ہو، پھر دوبارہ اس کے لیے حلال ہو سکتی ہے، ورنہ کوئی اور صورت نہیں ہے۔ آج کل شوہر جو ہے پہلی غلطی یہ کرتے ہیں فوراً سے 3 طلاقیں دیتے، حالانکہ 3 طلاقیں دینا یہ گناہ ہے، 3 طلاقیں دینی ہی نہیں چاہیے، بس 1 دینی چاہیے یا 2 دینی چاہیے، ورنہ تھوڑے سے غصے میں فوراً 3 طلاقیں بول دیتے، پھر چاہتے ہیں ہم دوبارہ کسی طرح اپنے دوبارہ اس تعلق کو قائم کریں، لیکن جب 3 طلاقیں دے دیں دوبارہ وہ آپس کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی صورت ہے کہ یہ عورت کسی اور سے شادی کرے، پہلے اس شوہر کی عدت گزارے، عدت گزرنے کے بعد کسی اور سے شادی کرے، پھر بھی یہ طے نہیں کرنا چاہیے، جسے حلالہ بولتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث میں اس پر لعنت آئی ہے کہ جو آدمی حلالہ کرے یا کروائے اللہ کی لعنت ہے اس پر۔ یہ تو ویسے اتفاقی بات ہے کہ کسی سے شادی کی، اس سے اس کی نباہ نہیں ہوا، اس نے طلاق دے دی یا وہ فوت ہو گیا، پھر یہ اب دوبارہ مطلقہ یا بیوہ ہو گئی تو اب یہ دوبارہ پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے، ورنہ صرف اس شوہر کے پاس آنے کے لیے کسی اور سے شادی کرنا یہ بھی شریعت میں جائز نہیں۔ آگے اللہ نے یہ فرمایا فَإِن طَلَّقَا، اگر وہ شوہر بھی، دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے دے یا وہ فوت ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو اب ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، أَن يَتَرَاجَعَا، کہ یہ دوسرا نیا نکاح کر کے ایک دوسرے کے پاس واپس آ جائیں، لیکن شرط یہ ہے أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، کہ انہیں اب یقین ہو کہ ہم دوبارہ ایک دوسرے کے حقوق قائم کر لیں گے، ایسا نہ ہو کہ دوبارہ قائم کرنے کے بعد پھر دوبارہ طلاق کی طرف جائیں گے۔ فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ کے جو ہے احکامات ہیں، اللہ ان کو بیان فرماتے ہیں اس قوم کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی